جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا۔ 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مالی سال 2023-24 کے لیے 6,924 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ پیش۔ میزانیے کا مجموعی حجم 14,460 ارب روپے۔ گریڈ 1 سے 16 تک تنخواہوں میں 35، گریڈ 17 سے 22 تک 30% اضافہ، پینشن 17.5% بڑھے گی۔ کم از کم ماہانہ اجرت 32,000 روپے مقرر۔ قومی سطح پر ترقیاتی کاموں کے لیے 2,709 ارب روپے مختص۔ وفاقی وزارتوں کے اخراجات کے لیے 714 ارب رکھنے کی تجویز۔ مہنگائی 21% تک محدود کرنے کا ہدف۔ معاشی ترقی کی شرح 3.5% مقرر۔ معاشی حجم 1,05,817 ارب تک بڑھانے کا پلان۔ وزیر خزانہ کا کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6,887 ارب روپیہ ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ 7,303 ارب روپے ہوگی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال پی ایس ٹی پی کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ، 1150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب 1150 ارب پاکستان کا پی ایس ڈی پی پر نیکسٹ ایئر۔ اگلے مالی سال کے دوران ٹیکس ریونیو کی مد میں 9,200 ارب اور نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2,963 ارب کی آمدن متوقع۔ صوبوں کو 5,276 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر 2% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم۔ سالانہ $1,00,000 تک وطن بھجوانے والوں سے آمدن کے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور جدید انفراسٹرکچر کے لیے پی ایس ٹی کا 52% حصہ مختص۔ نئے بجٹ میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,303 ارب روپے مختص۔ مختلف سبسڈیز کی مد میں 1,074 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ گرانٹس کے لیے 1,464 ارب اور ایمرجنسی اخراجات کے لیے 200 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ برآمدات کا حجم $30 ارب تک پہنچانے کا ہدف۔ درآمدات 58.7 ارب اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6 ارب روپے تک محدود رکھنے کا ٹارگٹ۔ نئے مالی سال کے دوران دفاع کی مد میں 1,804 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ پاک آرمی کو 824 ارب، فضائیہ کو 368 ارب اور بحریہ کو 188 ارب روپے ملیں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے سبب دفاعی بجٹ کا حجم بہت کم۔ رواں مالی سال کے دوران مسلح افواج نے قومی بچت مہم کا حصہ بنتے ہوئے اپنے اخراجات کم کر دیے تھے۔ دفاعی بجٹ میں وزارت دفاع، دفاعی پیداوار اور ذیلی اداروں کے لیے بھی رقم مختص۔ 2023-24 کے بجٹ میں سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے ریٹ بتدریج بڑھانے کی تجویز۔ خدمات سپلائی اور کانٹریکٹس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں 1% اضافہ۔ کمرشل امپورٹرز کی طرف سے اشیاء کی درآمد پر ٹیکس ریٹ میں 5.5% اضافہ تجویز۔ نان فائلرز کی بینک سے 50,000 سے زائد کیش نکلوانے پر 6.6% ٹیکس لگے گا۔ غیر ملکی گھریلو ملازمین کی آمدن پر 2 لاکھ روپے کی شرح سے ٹیکس عائد۔ 1300 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس کیپنگ ڈیوٹی ختم۔ زرعی قرضوں کا حجم 1,800 ارب سے بڑھا کر 2,250 ارب روپے کر دیا۔
زرعی مشینری اور بیجوں کی درآمد پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکس ختم، 50,000 سے زائد ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کرنے کا ہدف، نئے بجٹ میں بزنس ایگریکلچر اسکیم متعارف کرانے کا اعلان، درآمدی یوریا کھاد پر سبسڈی کی مد میں 6 ارب روپے مختص۔ سولر پینل مینوفیکچرنگ کے لیے کسٹم ڈیوٹیز اور انورٹر بیٹریز پر عائد ٹیکس ختم، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے اندر کمپنی کے قیام پر 1 سال کی ٹیکس چھوٹ کی تجویز، صنعتی شعبے کے خام مال کی درآمد ڈیوٹی سے مستثنیٰ، ہیوی وہیکل پر ڈیوٹی کی شرح 10% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز، فشنگ انڈسٹری سے متعلقہ آلات اور پرانے کپڑوں کی درآمدات پر ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لگے گی، اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ کمپنیز کے شیئرز کے ٹرن اور ٹیکس میں کمی، شرح 1% کر دی گئی، تعمیرات، زراعت اور ایس ایم ایز کو قرض دینے والے بینکوں پر ٹیکس شرح 39 سے کم کر کے 20% کر دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کا درجہ دینے کا اعلان، آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی کم شرح 2026 تک برقرار، امپورٹرز کو $50,000 تک کا ڈیوٹی فری ہارڈ ویئر منگوانے کی اجازت ہوگی، نئے کاروبار کے لیے 5 ارب روپے کا فنڈ بھی قائم، ہائر ایجوکیشن کے لیے 135 ارب روپے مختص، طلبہ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کا بھی اعلان۔ پی ایس ٹی پی میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی۔ جناب اسپیکر، بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے، پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ آبی وسائل کی بہتری اور تعمیر کے لیے نئے بجٹ میں 10 ارب 50 کروڑ روپے مختص، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 59 ارب، دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 20 ارب، نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ اور تربیلا ہائیڈرو پاور کی استعداد میں اضافے پر 4 ارب 45 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، K4 منصوبے کے لیے 17 ارب 50 کروڑ روپے مختص۔ کوکنگ آئل اور خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس ختم، تمام ضروری اشیاء کی درآمد پر ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا، کاروبار میں آسانی اور تجارتی سہولتیں بڑھانے کا بھی فیصلہ، پولیسٹر کی مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل میں استعمال رنگ اور دیگر خام مال کی درآمد پر ڈیوٹی ختم، فاٹا میں مشینری کی امپورٹ کے لیے ٹیکس چھوٹ میں 3 جون 2024 تک توسیع، پوائنٹ آف سیل کے ذریعے لیدر اور ٹیکسٹائل مصنوعات پر سیلز ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ۔ حکومت کا دالوں اور چینی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا اعلان، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 35 ارب روپے مختص، ای او بی آئی پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000 کر دی گئی، شہداء اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی حد 75 لاکھ روپے مقرر، ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ اور آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کرنے کا پلان۔ آئندہ مالی سال سماجی شعبے کی ترقی پر 244 ارب روپے خرچ ہوں گے، شاہراہوں اور مواصلاتی سہولتوں کے لیے 161 ارب اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 26 ارب روپے مختص، مستحق افراد کے علاج معالجے کے لیے بیت المال کو 4 ارب روپے ملیں گے، تعلیم کے شعبے پر 82 ارب روپے خرچ ہوں گے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا
کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ نون لیگ کے سابق دور میں روپیہ مستحکم اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ مہنگائی کی شرح صرف 4% تھی۔ تحریک انصاف نے 4 سال کے دوران معیشت برباد کر دی۔ IMF سے کیے معاہدے سے روگردانی کی گئی۔ ریکارڈ قرضے لینے والے ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ سیاست کے بجائے ریاست بچاؤ پالیسی کے تحت مخلوط حکومت کے مشکل فیصلوں کے باعث پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بجٹ تقریر۔ فائنانس بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش۔ ایوان نے بجٹ پر بحث کے آغاز کی تحریک منظور کر لی۔ مزید کارروائی پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی۔ پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے۔ جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری اکانومی کا پچھلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا۔ سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے، ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا۔ کوئی شک نہیں عوام پر مہنگائی کا بے پناہ بوجھ ہے۔ امریکہ سمیت ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا معیشت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ جتھا بندیوں سے ملک میں سیاسی طوفان آیا، معیشت کا پہیہ جیم ہو گیا۔ حکومت اور تمام ریاستی ادارے استحکام کے لیے کوشاں۔ مشکل صورتحال سے جلد نکل جائیں گے۔ IMF کی تمام شرائط پوری، اب معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ آئندہ مالی سال ریلیف کا اعادہ۔ روایتی طور پہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک چیز انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1.25% آف دی ٹرن اوور ٹیکس جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو کم کیا جائے۔ روایتی بجٹ الیکشن والی اسپیچ تھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جس ملک میں جس حالت میں ملک ہے کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی سولوشن ہو، IT انڈسٹری کا ہو، ایگریکلچر کا ہو۔ ایسا کچھ ابھی نظر نہیں آیا۔ پیپر وغیرہ میں تھوڑی را میٹیریل کی پرابلم تھی، وہ انہوں نے ایڈجسٹ کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آدمی نہیں بجٹ ابھی الیکشن کے بعد آئے گا۔ ٹیکس ریٹ ہائی، سپر ٹیکس لے آئے دوبارہ سے۔ کتنا ٹیکس لیں گے؟ انہی لوگوں سے لینا ہے کہ جو سسٹم میں ہے۔ نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے کا تو کوئی مجھے بجٹ میں نظر نہیں آئی چیز۔ نئے وفاقی بجٹ پر کاروباری حلقوں کا ملا جلا رد عمل۔ کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کے اعلان پر خوش، کوئی اپنے متعلقہ شعبے سے متعلق واضح پالیسی نہ آنے پر مایوس۔ کئی حلقوں کی جانب سے ٹیکس وصولیوں کے ہدف پورے ہونے سے متعلق سوالات۔ کسی نے نان فائلرز پر ٹیکس کی شرح میں اضافے کو خوشائن قرار دے دیا۔ جتنی تنخواہ بڑھائی ہے اس کے ساتھ جو مہنگائی کی ریشو بڑھی ہے وہ تو پھر بھی وہ تنخواہ اس کے لیے بہت تھوڑی ہے۔ عوام جو پہلے سی مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، اب 700 ارب سے زیادہ ٹیکس لگانا تو اس کے تو عوام متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ عوام کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا ہمیں ریلیف مل رہا ہے۔ وہی پیٹرول وہیں کا وہیں ہے، 10 روپے 8 روپے کم کرنے سے کوئی پیٹرول کم نہیں ہوتا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں، کم از کم اجرت 50,000 روپے مقرر کی جانی چاہیے تھی۔ دالیں، چینی اور اشیاء ضروریہ سستی کی جائیں، شہریوں کا رد عمل۔ گزرے 4 برس بدحالی کا سفر تھا۔ ایک فتنے نے ملکی معیشت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اب یہ سفر کام اور ترقی میں تبدیل ہوگا۔ عوام دیکھیں گے معاشی ویژن کیا ہوتا ہے۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے۔ زراعت، بزنس اور نوجوانوں کے لیے بڑا ریلیف پیکج بھی دیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک۔ محدود وسائل میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ وفاقی بجٹ تمام طبقات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔
तनख्वाह दार तबके की मुश्किलात कम होंगी, आम आदमी को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। महंगाई का जिन बेकाबू, सालाना शरह 39.26% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, चावल और दीगर अशिया के नर्ख भी बढ़ गए। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार, एंटी करप्शन पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। ATC मर्दान ने रिहाई का हुक्म जारी किया था। समंदरी तूफान बाइपरजॉय कराची के जुनूब में 1120 किलोमीटर दूर रह गया। 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची के साहिल पर 11 जून से दफा 144 नाफिज। समंदर में नहाने और शिकार पर पाबंदी, कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CSS 2022 के इम्तिहानी नताइज का ऐलान, 237 उम्मीदवार कामयाब करार। तनासुब 1.85% रहा। 146 मर्द और 91 खवातीन शामिल। तहरीरी इम्तिहान में 393 उम्मीदवार पास हुए थे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एलामिया।